یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تم نے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تم نے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے گی، اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے، اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا نا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات الدنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر۔ تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان۔